اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ احواز میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، جن کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، جو بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہیں۔ یہاں طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے غالباً بنی آدم علیہ السلام کی آبادی سے ملک ارمینیا، عراق اور ایران اور شام وغیرہ آباد تھے۔ یہاں سے پھر تمام ملکوں میں بنی آدم پھیلتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، ازر لقب ہے یا چچا کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا رواج تھا، اسی لیے بابل کے بعض مقامات کو باجازت سلطنت روم کھدوایا تھا تو سنگ مرمر کے عجیب و غریب تراشے ہوئے بت مختلف صورتوں کے برآمد ہوئے، جو بطور نمائش وہاں رکھے گئے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے خوف زدہ ہو کر کہنوں سے دریافت کیا تو کہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں تیرا تخت تاراج ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ ماجرا سنا تو تولد کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی شکم میں تشریف لے گئے تو وہ خبر بھی کہنوں نے نمرود کو بتا دی۔ بہرحال آپ کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتی، ایک دفعہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی سرانگشت چوس رہے ہیں۔ قدرت آپ کی پرورش کر رہی ہے۔ آپ ہفتے میں اتنے بڑے ہوئے کہ ایک ماں کے نظر آتے اور ماہ میں اتنے نظر آنے لگے جتنا سال کا بچہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا، میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ پھر فرمایا، ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ نمرود بادشاہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت ہوشیار ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت شروع کی۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارہ زہرایہ مشتری کو دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، اور چاند پرستش اور سورج پرستش سب پر حجت اس طرح قائم کی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب غروب ہوا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بس جب چاند چمکتا ہوا نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا ہوا راہ راست سے بھٹک جاتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والی ہے اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین و آسمان کی مخلوقات چل رہی ہیں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربوبیت صرف اللہ کو زیبا ہے جو رب العالمین ہے، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے۔ لوگ جب نمرود کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا۔
تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا کہ میں بغیر پروردگار کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھ، ایک کو میں نے مار ڈالا، دوسرے کو جو واجب القتل تھا اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، یہ کہہ دی کہ اس کو اللہ نے دی سلطنت، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ کہا نمرود نے میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو جواب دراصل یہ نہ تھا، لیکن وہ بیوقوف تھا۔ آپ نے سمجھا یہ نالائق کنزن ہے، پھر آپ نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کہا ابراہیم نے اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، تو لے آ اس کو مغرب سے، بس حیران ہو گیا وہ آدمی جو کافر تھا۔ اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کہا تھا کہ کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جانب میں عرض کی کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، جیسا کہ فرمان ہے۔ فرمایا اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا یقین تو ہے لیکن میرے دل کو یقین ہو جائے۔ فرمایا پس پکڑ 4 پرندے، عادت ڈال اپنے ساتھ ان کی، پھر اوپر پہاڑ کے ان کے ٹکڑے رکھ، پھر ان کو بلا، آئیں گے تیری طرف دوڑتے ہوئے، اور جان کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے، باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل کیما کر دیا، پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر ان کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس کے سر کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ اس سوال میں ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین سے عین الیقین حاصل کیا۔ پرندوں کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مور، کبوتر اور مرغ تھے، اور کسی نے کہا ہے کہ کبوتر، مور اور مرغا اور کوا تھے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے باپ یہ کیا مورتیں ہیں کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدہ کرتے رہتے ہو؟ باپ نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ ان کے کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ باپ نے کہا تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہے، البتہ سنگسار کیا جائے گا تجھے، جیسا کہ فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔
اور بلا شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اول ہی سے ہدایت عطا کی تھی اور اس کے معاملے کے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لے بیٹھے ہو، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ کہنے لگے تو سچی بات کرتا ہے یا مذاق کرنے والوں سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا رب زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں جیسا کہ فرمان ہے قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ بلکہ تمہارا رب اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کو جس نے پیدا کیا ہے، میں تو اس بات کا گواہ ہوں۔ پھر تمہارے معبود کسی ادنا چیز کے بھی خالق نہیں اور نہ ہی مالک ہیں، پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم میں ان سے برا سلوک کروں گا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ فرمایا قسم ہے اللہ کی، البتہ میں برا سلوک کروں گا تمہارے بتوں سے پیچھے اس کے کہ پھر جاؤ تم پیٹھ پھیر کر۔ اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، میں تجھے اور تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کیا تو بناتا ہے بتوں کو؟ میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ایسے واقعات اس لیے تھے کہ پروردگار عالم نے آپ کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ فرمایا اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق اور ماں کا نام شافی تھا۔ آزر ایک بت کا نام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اس بت کے خادم اور پجاری تھے، اس لیے یہی نام ان پر غالب آ گیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ سورۃ مریم میں ارشاد ہے، اور یاد کر کتاب میں ابراہیم کا ذکر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب کہا اس نے اپنے باپ کو کہ اے ابا جان، کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ اے میرے ابا جان، یقیناً آیا ہے میرے پاس علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری تابعداری کرو، میں سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی فرما برداری نہ کریں، بے شک شیطان خدا کا ابا جان، بے شک میں ڈراتا ہوں کہ پہنچے آپ کو خدا کی طرف سے عذاب، پس ہو جائیں آپ شیطان کے دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی نرم وصیحت کا بھی باپ پر کچھ اثر نہ ہوا، اور جواب میں کہا کہ اے ابراہیم، تو ہم کو ہمارے معبود کی عبادت سے منع کرتا ہے، یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ کہا باپ نے کیا تو میرے معبود سے منہ پھیرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب ان کے ایک بڑے میلے کا وقت آ گیا تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھنا۔ جب یہ سب کچھ تم دیکھ لو گے تو پھر ہم کو ان کی پرستش سے نہ روکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف کی، پس فرمایا میں بیمار ہوں۔ اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں، کیونکہ دل میں اس کفر کے مٹانے کا غم تھا، لیکن قوم کے لوگ متعدی بیماری سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والا ہے، یعنی ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری، پھر ان کو مجبور نہ کیا۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے باقی کا واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔